کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے علیحدہ ہوتے ہیں، بہرحال بچوں کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے، جو کہ کیئر ان کو مل رہی ہوتی ہے والدین کے والدین سے، گرینڈ فادر سے، گرینڈ مدر سے، گرینڈ پیرنٹ سے، جو ان کو تربیت مل رہی ہوتی ہے یا نظر. اب ہم جب علیحدہ گھر میں آتے ہیں تو ہم بچے کو سب سے پہلی لگژری پتہ کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا روم علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے پھر بڑی ڈیٹیل چیزیں اس کی لکھی، ہم اس طرف جانے لگے ہیں کہ جب بچے کا روم علیحدہ ہوتا ہے نا، تو میرے خیال میں دنیا کی تمام برائیاں جو ہیں وہاں سے جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرح سے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پارن ایڈکشن جو ہے اس کی اتنی زیادہ حد بڑھ چکی ہے، اور بچے باقاعدہ ماہر نفسیات کے پاس لوگوں نے اب اویئرنیس آئی ہے، لے کے جانا شروع کر دی. کیا کہیں گے ایسے والدین کے لیے؟ کس عمر کے اندر ان کو بچوں کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ یہ کیسے نظر ثانی کریں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. جب تک والدین اس ریالٹی پہ نہیں آئیں گے کہ ان بچوں کے بالغ ہونے تک دنیا اور آخرت میں ہم جواب دیں، جب تک پلان کر کے بچے کو دنیا میں لے کے نہیں آئیں گے، جب تک ہمارے ہاں حادثاتی طور پر بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور پھپھی کے کہنے پہ پیدا ہوتے رہیں گے کہ 2 سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا، کب ہوگا، تو چلو کر ہی لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو جب تک آپ کی اس طرح کے بچے دنیا میں لائیں گے، ایک ہی مفروضہ ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. میں نے کب انکار کیا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ نہیں کیا؟ اللہ نے تعلیم کا بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کی صحت کا بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کی تربیت کا بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے اخلاق اور کردار کا بھی وعدہ کیا ہے. ایسا تو میں نے کوئی نہیں پڑھا کہ وہ بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. رزق کا وعدہ تو جانور کا بھی کیا ہے، رزق کا وعدہ تو پتھر کے اندر کیڑے پہ بھی کیا ہے. تو آپ نے کوئی پتھر کا کیڑا تو نہیں پیدا کیا ہے. آپ نے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اس اختیار کو آپ نے لے کے آ گئے دنیا میں بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی اس کے. ہر ماں سمجھتی ہے کہ میرے قدموں تلے جنت ہے، ہر باپ سمجھتا ہے میری دعا عرش سے ٹکرا جائے گی. یہ اس غلط فہمی سے کب باہر نکلیں گے؟ کیا حضرت نوح کے کب ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی، وہ ماں بھی تھی اور وہ بیٹا بھی تھا، تو وہ ماں بھی جنت میں جائے گی کیونکہ وہ ماں ہے؟ جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں نا، کیسے جائے گی؟ حضرت ابراہیم کا باپ بھی تو ایک باپ ہے نا، تو وہ جائے گا دنیا جنت میں. کوالیفائی کرنا پڑے گا نا. پیرنٹنگ از اے کوالیفائنگ. آپ کو ایک کوالیفائڈ مدر کے قدموں تلے جنت ہے، ایک کوالیفائڈ فادر کی دعا جو ہے وہ عرش سے جا کے جو ہے وہ ٹکراتی ہے. تو جب تک ہم اس والی خوش فہمی سے نہیں نکلیں گے، یا غلط فہمی سے نہیں نکلیں گے، اس گمان سے نہیں نکلیں گے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ اگر آپ کا نابالغ بچہ اگر جرم کرے گا تو پولیس آپ کو پکڑ کر کے لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی ہے؟ صحیح. اسی طرح آخرت کے اندر آپ سے سوال پوچھا جائے گا نا. تو ہمارے وہاں پہ کیا ہے کہ جی حقوق کوئی دنیا کا ترتیب ہی یہی ہے. فرائض سے پہلے حقوق کبھی بھی نہیں آتے کسی کے. فرائض سے پہلے کبھی حقوق نہیں آتے. آپ مجھے بتائیے کہ ایڈوانس سیلری کون دیتا ہے؟ بھائی فرائض پورے کرے گا تیرا حق ہے نا سیلری لینا. جی بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح والدین کو پہلے فرائض پورے کرنے ہیں. میں نے اپنی 28 سالہ زندگی کے اندر اتنے ہزار بچے دیکھا. کیونکہ آپ نے وہ ٹاپک اس لیے چھوڑا، اس لیے معذرت اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. وہ بچے مجھ سے بہت کلوز ہے، میں بچوں کے لیے بڑی جان مارتا ہوں. ٹین ایجر بچے میرے لیے خاص طور سے ایون بہت کلوز ہے کہ انہوں نے بیچاروں نے بھی دیکھا ہی کیا ہے. میں اسپیشل چلڈرن کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، ان کے ساتھ تو چلے شعور نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے بچوں کو سوسائڈ والے بچے دیکھے، پورن ایڈکشن والے بچے دیکھے، ڈرگس والے بچے دیکھے، ایگریشن والے بچے دیکھے، ماں باپ پہ اسلحہ تانتے ہوئے بچے بھی دیکھیں، چاروں بر اعظموں کے اندر. میں نے آج تک بچوں کو قصوروار نہیں پایا ہے. یہ صرف ریئیکشن ہے اس کا جو ان کو والدین نے دیا اور ان کی انوائرمنٹ میں دیا، اور اس انوائرمنٹ کے ذمہ دار ماں باپ ہیں کیونکہ وہ دنیا میں لے کے آئے. میں تو قانون کا بندہ ہوں بھائی. میں یہ بات پتہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا قانون بالغ ہونے سے پہلے کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور وہ ہیں ماں باپ. تو ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور بچہ بگڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ بچے کے ہر عمل کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کے والدین ہیں. کیونکہ دنیا آخرت کہہ رہی ہے نا، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. دنیا کا قانون اور آخرت کا قانون یہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں. ماں باپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ماں باپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ ہم پہ اسلحہ تان لو؟ کیا بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ آپ پون دیکھنا شروع کر دیں؟ کیا انہیں گیم ایڈکشن جیسی، چلیں گیمز میں کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ والدہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں نا ٹین ایجرز کی کہ یہ ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا کویسچنیبل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں ان کے والد کو بلا کے ان کا فون کھلوا دے میرے سامنے، اور بچے کا بھی کھلوا دیں. کر لیتے ڈیٹا شیئر، ڈیٹا چیک. جملے ہیں آپ کے. ہاں سر. میں نے کہا بچے میری، ویسے میں نے پہلی معذرت کی کہ بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوں. سر کھلوائے نا اس کے والد کا. اس کے پاس ایک فون ہے، والد کے پاس 2 فون ہے. کھلوائے نا، کانٹینٹ کرا دیں چیک کہ اس پہ کتنی خرافات ہے اور اس میں کتنی خرافات ہے. سر بچہ از اونلی اے فوٹو کاپی. بچہ صرف فوٹو کاپی ہے.
جو آپ نے پرنٹ کیا تھا اس کی کاپی نکل رہی ہے, جو آپ نے اس کو دکھایا تھا اس کی کاپی نکل رہی ہے. بچہ از اونلی اے ریفلیکشن. آپ نے جس طرح اس کو دکھایا وہ وہی کر رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام کے تھرو کہتا ہوں, کتنے والدین ہیں, میں والد سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, کتنے والد ہیں جو چاہتے ہیں بچہ ان پہ چلا جائے, شرم سے سر جھک جائیں گے. اچھا, ویسے اکثر سنا تو ہے, مائیں کہتی ہیں فخر سے, یا خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد کی طرح ہو جائے, لیکن تعداد کم ہے شاید. ماں تو بہت ہی مشکل سے کہے گی کہ شور جیسا ہو جائے, وہ تو کوئی بہت ہی مشکل سے کہے گی. اس کی نیگیٹو پروگرامنگ اور پوائزننگ میں اس ماں نے بڑا کردار ادا کیا.